بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا پر سب سے پہلے زنا کی ابتدا کس نے کی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر زمین پر اتار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے تھے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ ناظرین، پھر اسی دوران سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی سیدنا حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے سیدنا حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل ہی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ ناظرین، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ ناظرین، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ سیدنا حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو ایک سخت محنت کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل دیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، پھر اسی وجہ کے بعد، اس واقعے کے بعد قابیل نے سیدنا حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تیری طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ سیدنا حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا۔ وہ حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھرچ کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دفن کرتے دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اس کوے کی طرح آپ کی لاش کو دفنا دیا۔ قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں میں بس گیا۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ مجھے ایسا وارث عطا فرما جو بہت نیک اور خوش قسمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شیس علیہ السلام کی صورت میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جو کہ بہت نیک، پرہیزگار اور خوبصورت تھے۔ جب شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال
انتقال کا وقت قریب آیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے شیث علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ سیدنا شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے دفن کیا۔ پھر ان کے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک بڑی وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مضامین اور گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی ایسی آوازیں سناتا جو ان کو سن کر جھوم اٹھتے۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم عریاں لباس پہن کر آتی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ معزز ناظرین، سیدنا شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان گانے بجانے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جا کر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ وہ شخص چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر کے عید کے دن اس قابیل کی اولاد کے پاس پہنچا جو کہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل عورتیں تھیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین جبکہ ان کے قبیلے کی عورتیں واجبی شکل و صورت کی تھیں، اتنی زیادہ حسین نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مومن شخص شیث علیہ السلام کے قبیلے سے نکل کر قابیل کے قبیلے کی جانب گیا۔ اس نے وہاں کی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا تو اس کو دل للچایا۔ اس نے واپس اپنے قبیلے میں جا کر باقی مومنین کو بھی اس کے بارے میں بتایا اور وہ مومنین جو کمزور ایمان کے تھے وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، وہ بھی قابیل کے قبیلے میں جا کر ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح شیث علیہ السلام کے قبیلے کے مومنین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو زنا کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل نے اپنی بہن کے ساتھ زبردستی شادی رچا کر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے اور اپنی اولاد بڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔